السلام علیکم ناظرین، پروگرام تھرڈ اوپینین کے ساتھ میں ہوں رابعہ اکرام اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیرسٹر حمید بشانی جو کہ ہیں کشمیری ایکٹیوسٹ، کالم نگار، رائٹر. اور بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز. تھینک یو رابعہ. ناظرین، لاسٹ شو میں ہم نے بات کی تھی 47-45 میں ہوئی کشمیر میں ٹرائبل ریٹ پر ود ریفرنس ٹو انڈیا پاکستان. اس پہ ہمیں بہت زبردست آپ کا فیڈ بیک ملا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور آج کے شو میں ہم بات کریں گے 1965 کی وار ود ریفرنس ٹو کشمیر. جی بیرسٹر صاحب، ایک جنرل اوپینین ہے، آئی گیس موسٹلی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب بھی انڈیا پاکستان میں کوئی بھی ٹینشن یا وار کی کوئی سچویشن آتی ہے تو اس میں سم ہاؤ دی ادر کشمیر کا کوئی رول ضرور ہوتا ہے. جی تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا تاثر ہے یا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت ہی عام کانسیپٹ ہے. آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو خون خرابہ ہوا ہے، یہ ساری جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کے لفظ جو ہے کشمیر وہ انوالو ہے. جی، یہی وجہ ہے کہ جب امن کی بات ہوتی ہے تو امن کی بات کرنے سے پہلے وہ کے کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جب بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں امن کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ کشمیر کو ڈسکس ہی نہ کرو. لیکن وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے 1965 کی وار کا، جیسا کہ پچھلی دفعہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بات کی تھی وار جو تھی انڈیا پاکستان کی اور ٹرائبل انویژن تھی، وہ تو 100% ایک آپ سمجھ لیں کہ کشمیر وار تھی. یعنی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ کشمیر تھی. کشمیر تھی، بالکل. الگ بات ہے کہ وہ بعد میں دیگر علاقوں میں بھی وہ پھیل گئی. یہ 65 کی وار جو ہے، اس پہ بھی ظاہر جو آفیشیل موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی کشمیر کے لیے تھی یہ وار. لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ایسوسیٹڈ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو آفیشیل ورشن آف ہسٹری ہے جو لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، جی، وہ اس جو ہے وہ غلط ہے. اب اس میں کوئی بحث نہیں رہی کہ اس کی کوئی بھی چیپٹر جو ہے، جو آپ کی نصاب کی ہسٹری ہے، آپ کے ٹیکسٹ بکس ہیں، بالکل، وہ آفیشیلی ریٹن ہے، ڈکٹیٹڈ ہے. جو آپ کے ملیٹری ڈکٹیٹرز تھے یا جو بھی لوگ پالیسی میکرز تھے جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ہسٹری ڈکٹیٹ کی کہ اس کو ایسے لکھا جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ 65 کی وار کے بارے میں آج تک بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وار ہوئی کیوں تھی. جی جی. اور اس کے ارد گرد ایسے کنفیوژنز ہیں کہ مثلاً کہتے ہیں جی انڈیا ایگریسر تھا. اچانک راتوں رات 5 ستمبر کی رات کو ہندوستان نے شب خون مار دیا. یہ لفظ جو ہم پڑھتے آئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان نے یہ سٹارٹ کی تھی وار. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت سارے جنرلوں کا اور حکومتوں کے مسئلے ہیں، وہ آپس میں طے کریں. لیکن ایز اے کشمیری میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ جس وجہ سے بھی یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی، اس دفعہ بھی جو بیٹل فیلڈ تھی وہ کشمیر تھی. وکٹم بھی بڑے پیمانے پہ کشمیری بھی تھے. اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جی، چونکہ ظاہر ہے آپ چونکہ کشمیر میں رہائش پذیر تھے، آپ کا بچپن، آپ کا کافی ٹائم وہاں گزرا، آپ پولیٹیکل سین میں بھی بہت ایکٹیو رہے ہیں. تو اب وہی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے اس کے اوپر کیا اوپینین اور فیڈ بیک مطلب ہیں. ایکچولی چونکہ ہمارا تعلق تو اس کے بعد جو کی جنریشن سے ہے، لیکن چونکہ ہم اس علاقے سے ہیں، ہمارے والدین بزرگ، ہمارے جو باقی لوگ ہیں، انہوں نے یہ سارے واقعات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم ہسٹری پڑھ کے ہی تو یہ چیزیں جو ہیں انہی پہ بلیو کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے وہ انوالو تھا، جو پاکستان کی ملیٹری ڈکٹیٹرشپ کی اپنے تقاضے تھے، اپنی ضروریات تھی. اس میں اپنی طرف سے میرے پاس بہت بڑی ریسرچ ہے. ہمارے اپنے اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، رائٹرز ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے، ریسرچ کی ہے، پورے پیپر سامنے لائے ہیں. لیکن میں ان سب کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں. میں صرف آپ کو وہ پروف دیتا ہوں، وہ ایویڈنس دیتا ہوں جو خود سرکاری سطح پہ ان چیلنجیبل ہے، جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے. جی. اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے وہ خود ایوب خان کو لے لیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان، جی، وہ چونکہ
بنیادی آدمی تھے اس ساری وار میں. ظاہر ڈیسیجن میکر وہی تھے, ان کے ہاتھ میں سارا اقتدار تھا, ماشاء اللہ تھا, ہر چیز تھی, تو ڈیسیجن میکر آخری اتھارٹی جو ہے وہی تھے. ان کی ڈائریز جو ہیں, ان کے اپنے بیٹے نے گوہر ایوب نے جو ہے ان کی ڈائریز سے اقتصابات جو ہیں اپنی یادداشتوں میں انہوں نے اپنی جو آٹو بایوگرافی لکھی تھی جی, اس میں انہوں نے پیش کیے ہیں جی. اور اس میں انہوں نے ایک بہت مزے کی بات یہ لکھی ہے کہ ایوب خان کو مس گائیڈ کیا گیا 1965 میں, جس وجہ سے یہ وار ہوئی. اور مس وائڈ اس لیے کیا گیا کہ کشمیر کے بارے میں ان کو یہ بتایا گیا کہ جی کشمیر کے اندر جو کشمیری لوگ ہیں وہ اینٹائی انڈیا, ان کی جو سینٹیمنٹ ہیں وہ اس وقت 90 ڈگری پہ ہیں, یعنی وہ ابل رہے ہیں غصے سے جی. تو آپ تھوڑی سی ان کی ہیلپ کریں تو وہ ہتھیار اٹھا کے ہندوستان کے خلاف جو آرم ریبیلین ہے اس میں آ جائیں گے. یہ تھی رپورٹ جو ایوب خان کو پیش کی گئی, اور یہ خود ایوب خان نے بھی اس کو تسلیم کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو بعد میں پورے اولی سولی رہے ہیں, اس وقت بھی وزیر خارجہ تھے, انہوں نے بھی تسلیم کیا. اور یہ خود گوہر ایوب خان نے اپنی اس میں بھی لکھا کہ میں نے ایوب خان کی ڈائری سے جو ہے نا یہ انفارمیشن لی ہے. اچھا. کہ یہ رپورٹس تھی کہ جی آپ بس بندہ بھیجیں, اس کے بعد آگے کشمیری جانے اور ان کا کام جانے. تو ان کی بیسز وار کے سٹارٹ ہونے کی اسی پہ یہ میں رپورٹ تھی. اچھا. کہ رپورٹ میں انہوں نے یہ سمجھا کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کشمیر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک. اب اس میں بہت زبردست جو ہے نا ایک دو نقطے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیسیجن جو ہے ایک ملیٹری ڈکٹیٹرشپ کرتی ہے بالکل بیسڈ آن اے رپورٹ, جس کو خود بعد میں انہوں نے چیلنج کیا کہ جی یہ غلط رپورٹ تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ پاکستان کی ملیٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں تھی, یہ انہوں نے بیس کیا جو آزاد کشمیری لیڈر تھے ان کی انفارمیشن پہ. اچھا. کہ آزاد کشمیر کے لیڈروں نے ان کو کہا کہ جناب ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اس پار کشمیر میں جو ہے اس طرح کی سچویشن ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ بندے بھیجیں. اب اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیا ہے کہ انہوں نے 400 کمانڈوز جو ٹرین کر کے تو کشمیر میں داخل کیے, اس میں سے ہر کمانڈو کے پاس 2 رائفلیں اور فالتو جو ہے بارود تھا. دوسری رائفل کا کام یہ تھا کہ آپ جو ہی کشمیر کے اندر ان ہوں گے اس کے بعد آپ نے جا کے ایک کشمیری کو تلاش کرنا ہے جو ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, ایک رائفل آپ نے اس کو دینی ہے, فالتو بارود اس کو دینا, اور اس کو ساتھ لے کے, یعنی یہ ریکروٹ بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ. مسئلہ یہی تھا کہ ان کا کام تھا کمانڈوز کا کہ یہ جا کے انسرجنسی کو وہاں پہ جو ہے نا کریٹ کریں اور اس کو چلائیں. بالکل. وہ یہ سب سے بڑی جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس کا جو ہے وہ انہوں نے 400 بندہ جو ہے اس میں داخل کیا. اچھا. اب اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں کہ جی کیا, اب اس کی تردید کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی فوج کے کمانڈوز تو نہیں تھے جی, یہ تو کشمیری مجاہدین تھے. وہی بات بالکل جیسے اب کارگل نے بھی آپ نے سنی. اس پہ میں آپ کو مطلب اتنے پروف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پروف کی ضرورت ہی نہیں, چونکہ یہ اوپن سیکرٹ ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ حوالے, یہ خود گوہر ایوب خان کی جو ڈائری ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا. اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ ایک حوالہ ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, کہ یو ایس کے جو ڈاکومنٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں 1965 کی وار کے حوالے سے. اس میں آپ جو ٹیلی گرامس دیکھ لیں جو ایمبیسی نے کراچی سے جو ہے وہ بھیجی ہیں واشنگٹن میں, اس کی کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ جا کے نکلوا لیں. اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی کے ریگولر کمانڈوز تھے جو کشمیر کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوئے, اور وہ اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ ہوا دی جائے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. تو مطلب ایگریسر تو پھر اس کے اگر جنرل سچویشن دیکھی جائے تو موسٹلی آپ کہیں گے کہ جی پاکستان تھا یا انڈیا تھا؟ دیکھیں جی, ہم بجائے اس ججمنٹل ہونے کے ہم آپ کو نیریشن دے کے ایک نیریٹیو جو ہے سامنے لا رہے ہیں. ہسٹری کا ایک جو ان چیلنجیبل قسم کا کورس آف ایونٹس ہیں وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں. آگے کنکلوڈ لوگ خود کریں, ہمارا کام ہے فیکٹس جو ہے ان کو پیش کرنا. لیکن یہ رپورٹس کے حوالے سے میں ایک بات بڑی امپارٹنٹ جو کرنا چاہتا ہوں جی کہ از امیزنگ کہ آپ کی اتنی بڑی ملیٹری مشینری جو ہے وہ اتنا بڑا ایک منصوبہ بناتی ہے, لوگوں کو ٹرین کرتی ہے, ان کو آرمڈ کرتی ہے, اور ان کو ایک دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ
بھیجتی ہے جی، اور اس کے پیچھے رپورٹ کس کی ہے جی؟ آزاد کشمیر کے کچھ لیڈر. بالکل. اب اس میں جو چیز میرے کام کی ہے جس حوالے سے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر سچویشن یہ تھی کہ ابھی تازہ جو ہے آزاد کشمیر کے جو صدر تھے کے ایچ خورشید، ان کو انہوں نے صدارت سے ہٹا کے اریسٹ کیا تھا. اور ان کو صدارت سے ہٹا کے اریسٹ کرنے کی بعض لوگ یہ وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ نہرو نے آخر میں یہ طے کیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے. بالکل. بہت بعد میں، لیٹ ہی صحیح، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی اٹیمپٹ ہونی چاہیے. انہوں نے شیخ عبداللہ کو جو ہے وہ بھیجا کہ آپ جائیں، جا کے کشمیری لیڈروں سے بھی ملیں، پاکستانی لیڈروں سے بھی ملیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں. تھرو نیگوشیشن. جی، تو وہ شیخ صاحب جب ادھر آئے تو یہاں پہ چونکہ کے ایچ خورشید جو ہے وہ تھے اس وقت صدر، تو وہ ان کی کار میں کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے مظفر آباد سے راولپنڈی آتے ہوئے یا جاتے ہوئے انہوں نے کشمیری میں کوئی ایسی بات کی جس کا ڈرائیور نے کوئی ترجمہ کیا یا کچھ کہ جی یہ دونوں کشمیری لیڈر جو ہیں وہ بہت بڑی سازش بنا رہے ہیں کشمیری زبان میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کے ایچ خورشید صاحب جو ہیں ان کو صدارت سے ہٹا دیا گیا. شیخ صاحب بھی بعد میں جب وہ انٹرنیشنل ٹور کے بعد واپس گئے وہ بھی وہاں پہ اریسٹ ہوئے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے ان کو انفارمیشن دی کہ آپ وہاں پہ ایگریشن کریں، وہ کشمیر کی فنڈامنٹلسٹ رائٹسٹ فورسز تھی، پرو وار فورسز تھی، جن کو اب وار موگرز کہتے ہیں، جو ہمیشہ اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف ریزنز جس کی وجہ سے آپ جنگ باز قوتیں اور اس طرح کا جنون کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اچھا، تو مطلب آپ اگر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا موٹیو کیا، یہ لبریٹ واقعی میں کشمیر کو کرنا چاہ رہے تھے یا یہ پھر کوئی ان کا ہڈن ایجنڈا تھا جو کہ دیکھیں جی بحیثیت کشمیری میں تو ہمیشہ یہی خواہش رکھوں گا کہ لبریشن لیکن یہ حسن ظن ہے. جی، آپ اس کے پیچھے اگر جائیں نا کہ یہ ہوا کیوں تھا، تو ایک تو یہ غلط رپورٹ سامنے آ گئی کہ جی اس بیس پہ ان کو رپورٹ غلط ملی تھی تو جنگ سٹارٹ ہو گئی. جی، لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گریم فیکٹس میں ان کو کہوں گا، بہت ہی سیریس قسم کے فیکٹس جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایوب خان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس وقت بطور ملیٹری ڈکٹیٹر بہت جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، اس کے چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. فاطمہ جناح جیسی پرسنالٹی کے خلاف اس نے الیکشن لڑے اور ظاہر ہے میسیو ریگنگ جو ہے وہ الیکشن میں ہوئی جس کی وجہ سے عوام کے اندر غصہ تھا. بعض روایات یہ بھی ہیں کہ ان کے اپنے بیٹوں نے جو ہے وہ اس وقت کے آئی جی کی جو ہے وہ بیٹی اغوا کی ہوئی تھی. بہت ساری انٹرنل پاور سٹرگل چل رہی تھی، سسٹم کے اندر ایک مسئلہ تھا، پاکستان کے اندر لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ کریش ہو چکے تھے، سیول لیبرٹیز نہیں تھی، ہیومن رائٹس کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. تو ایک طرح کا ایک لاوا تھا، ایک غصہ تھا. جی، تو یہ ملٹری قیادت نے یہ سمجھا کہ ہم اس طرح کا کوئی ایڈونچر اگر کرتے ہیں تو اس سے ہم کشمیر لیتے ہیں تو ہم ہیرو بن جائیں گے. یا ظاہر ہے فاطمہ جناح کو ہرانے کے بعد، لوگوں پہ فائرنگ کرنے کے بعد، ان کے خلاف اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کرنے کے بعد اس طرح کے کسی کام کی ان کو ایک ضرورت تھی. دوسری جو آپ لبریشن کی بات کر رہے ہیں، میں ایک پاکستانی اور انڈین بھارتی جو انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنسیا ہے، جو دانشور ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لبریشن کشمیری ایک ملیٹری ڈکٹیٹر کسی نیشن کو لبریٹ کیسے کرا سکتا ہے؟ جی، وہ تو طے ہونا کہ آپ خود لبریٹڈ ہوں، بالکل، پاکستان خود ایک آزاد اور خود مختار حکومت ہو، اس کے اندر جو لوگوں کے ان کے حقوق حاصل ہوں، اقتدار کے مالک عوام ہوں، میجارٹی ووٹ اور ڈیموکریسی کے ذریعے آپ کا سسٹم چل رہا ہو، آپ کے اپنے لوگ آزاد ہوں، جی، تو آپ کسی دوسری نیشن کو آزاد کرا سکتے ہیں. بالکل کرا سکتے ہیں. آپ کے ہیومن رائٹس کی میسیو وائلیشن ہے، آپ کے اندر وہاں پہ امریکن آپ سمجھ لیں گے ایک طرح کی کالونی بنی ہوئی ہیں، آپ کا اسلحہ، آپ کے ٹینک، آپ کی اکانومی، آپ کی گندم. آپ کو یاد ہوگا کہ اونٹوں پہ انہوں نے جو ہے امریکی گندم لاد کے تو ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا تھینک یو امریکہ. تو آپ کس طرح ایک دوسری نیشن کو جو ہے وہ لبریٹ کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں. جی، اور پھر وہ دوسری نیشن ایک ایسی نیشن کے ساتھ ہے جو آلریڈی ایک لبریٹڈ ڈیموکریسی ہے، جی، کشمیری جو انڈیا کے ساتھ ہیں، تو ان سے آپ اس کو الگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتح اور قبضے کی ایک اٹیمپٹ تھی جو کہ جرنلوں نے کی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ رپورٹیں ہیں. چونکہ کشمیر کی جو جینون لیڈرشپ تھی اس وقت، وہ جب اس میں شامل نہیں تھی
تو اس کا مطلب ہے کشمیر کی جینون لیڈرشپ کو اگر آپ بائی پاس کر کے تو کشمیر کے اندر کوئی آپریشن کر بھی رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی انٹینشن ہے، لیکن وہ آپریشن جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے، وہ ایک کنسپیریسی ہے۔ بالکل بالکل، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقفے کا ٹائم ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ویل بی رائٹ آفٹر بریک۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو بیرسٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی لبریشن یا کوئی ہڈن ایجنڈا تھا جو کہ ہمیں ابھی تک ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ کیا تھا۔ تو بیسیکلی ان کی انٹینشن بیہائنڈ آل دس کنسپریسی، بیہائنڈ دا وار کیا تھی؟ دیکھیں، ایک تو ریزنز میں نے آپ کو بتائی ہیں جو فیکٹس تھے جی، کہ خود ملیٹری ڈکٹیٹرشپ نے کس طرح پاکستان کے عوام کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، ان کو کس طرح کے چیلنجز تھے، پھر کس طرح ایک ایڈونچرزم اور ہیروئزم کی ان کو ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلائز کریں۔ بالکل۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ کشمیر میں لبریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ تبھی بنتا ہے کہ عوام کو آپ انوالو کریں۔ جی، یہ جو ان کا آپریشن تھا، اس میں آپریشن جبرالٹر جو ہے، جہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے، کہ جو 400 بندہ انہوں نے آپریشن جبرالٹر کے نام سے ان کیا کشمیر میں، ان کا کام تھا کہ وہ کشمیریوں کو اٹھائیں، اس کے بعد وہ سری نگر جا کے ریڈیو پہ قبضہ کریں اور وہاں پہ اناؤنس کریں ریولیوشنری کونسل ٹائپ چیز۔ اس ریولیوشنری کانفرنس میں کسی طرح کی کوئی کشمیری جینون لیڈرشپ جو ہے اس کو انہوں نے شامل نہیں کرنا تھا، اس لسٹ میں شامل نہیں تھے۔ اس میں شیخ عبداللہ نہیں تھا، اس میں کے ایچ خورشید نہیں تھا، اس میں سردار ابراہیم نہیں تھے، اس میں کوئی بھی رائٹ تھنکنگ لوگ نہیں تھے، لیکن اس میں رائٹسٹ، فنڈامنٹلسٹ، اس طرح کی جنونی فورسز جو ہیں وہ موجود تھیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا انویژن تھا ملیٹری کا، جس کا مطلب صرف جو ہے ایک ٹیریٹوری گریب کرنا تھا، وہاں کے عوام پہ قبضہ کرنا تھا، لبریشن کے بجائے میں یہ کہوں گا۔ چونکہ میرے نزدیک لبریشن جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو عوام کے تھرو ہی پاسبل سے ہوتی ہے، بالکل۔ جس میں عوام نہیں شامل ہوں گے وہ لبریشن نہیں ہے، وہ کنسپیریسی ہے جو انہوں نے کوشش کی۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جس سے آپ کو یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوگا، کہ میں جب آپریشن جبرالٹر کے ڈیٹیلز میں جا رہا تھا تو آئی واز ریئلی امیزڈ کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کہ انہوں نے جو 300 400 جو گروپ جو بنا کمانڈوز کے جو گروپ بنا کے بھیجے، ان کے جو نام انہوں نے رکھے، اچھا، وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی جو ہے وہ ریفلیکشن ہے کہ مثلا جی صلاح الدین فورس، محمد بن قاسم فورس، محمود غزنوی فورس، طارق بن زیاد فورس۔ ریئلی، واو۔ اب یہ سارے لوگ جنہوں نے بر صغیر میں اسلامک ہیروز بالکل آئے ہیں، تو یہ بر صغیر کو لبریٹ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، انہوں نے تو بر صغیر کے آپ کے تو قبضہ کیا، اس کو فتح کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ جی، تو وہی مینٹالٹی یہ لے کے انہوں نے سب کنٹیننٹ کی اسی کنٹینیوٹی کو کہ جی یہ ہمارے ہیرو ہیں جو جا کے کشمیر کو فتح کریں گے، اس میں کشمیریوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی جو ہسٹوریکل جو فتوحات ہیں، ایگریشن ہے کنٹری ٹو کنٹری، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، اور جو سوسائٹی ٹو سوسائٹی، اس کا ایک انہوں نے آگے جو ہے وہ لے کے جانا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اگر کوئی یہ ایک ان کی ایک بک ہے میجر جنرل آصف کریم صاحب کی جو آپریشن جبرالٹر کے نام پہ انہوں نے لکھی ہے، جی، اس میں انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل دی ہیں کہ یہ جو گروپ تھے ان کا کام یہ تھا
اب جب یہ لوگ کشمیر کے اندر گئے تو فیکٹ تو یہ تھا نا کہ کشمیر میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، چونکہ ان کو تو جو رائٹسٹ فنڈامنٹلسٹ فورسز نے ایسے بیوقوف بنا کے مس گائیڈ کر کے وہاں ان کر دیا. تو کشمیر میں جب یہ پہنچے تو کشمیریوں نے بجائے دوسری بندوق لینے کے ان کو جو ہے نا وہ پکڑ کے انڈیا کے حوالے کرنا شروع کر دیا. تو یہ کمانڈوز 400 کمانڈوز جو ہیں ٹریپ ہو گئے. انہوں نے واپس ان کو بتایا کہ ہم تو ٹریپ ہو گئے برے طریقے سے، یہاں تو کوئی ایسی سچویشن ہی نہیں ہے. جو ایگزٹ کے راستے تھے وہ انڈیا نے ان پہ جو ہے نا وہ پیرا بٹھا دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے، کچھ جان بچا کے وہاں سے نکلے. لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور آپریشن جو ہے جس کو آپریشن گرانڈ سلام کہتے ہیں. جی آپ کو جو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، ہسٹری کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں آپ کو یہ آپریشن جبرالٹر اور یہ جو ہے وہ گرانڈ سلام کے بارے میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا. جی یہی چیز ہے جو آپ کو الٹیمیٹلی آپ کے سوال جو آپ نے کیا تھا کہ جارے کون تھا، ایگریسر کون تھا اور ڈیفینڈر کون تھا، اس کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ نے اگست میں کشمیر کے اندر یہ انٹروینشن کی جو کہ آرمڈ انٹروینشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ریگولر آرمی وہاں پہ داخل ہوئی. جی اس کے بعد وہ جب فیل ہو گیا تو آپ نے دوسرا آپریشن گرانڈ سلام کے نام پہ وہاں پہ جو ہے وہ دوسرا آپریشن کیا. اس کے جواب میں پھر جو ہے لال بہادر شاستری نے اعلان کیا کہ جی ہم جو ہے پاکستان پہ حملہ کریں گے. اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں اس کی مختلف سٹوریز ہیں کہ جی وزارت خارجہ نے ہمیں بریفنگ دی تھی کہ آپ کشمیر میں جو مرضی کر لیں، انڈیا جو ہے انٹرنیشنل بارڈرز کراس نہیں کرے گا. اچھا. لیکن یہ کسی بھی بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کسی ملک کے اندر اتنے مسلح قسم کی انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو وہ آپ کی انٹرنیشنل بارڈر کیوں نہیں کراس کرے گا. جی اس پہ اصغر خان نے بھی جو ہے انہوں نے لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے بار بار کہ مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے ایوب خان سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ایسے نہیں کریں گے. وہ کیوں نہیں کریں گے؟ جب آپ نے حملہ کر دیا، آپ نے یہ سارے معاملات، تو وہ انٹرنیشنل بارڈر کیوں نہیں کراس کریں گے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں بھٹو صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں کراس کریں گے، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہے یہ بھٹو صاحب کے سر ڈالنے والی بات ہو. ملیٹری اپنے سارے ایڈونچر کو وہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی سویلین کو جو ہے کسی کے اوپر تو بات جائے گی، اسکیپ کوڈ جو ہے وہ ہمیشہ بناتے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب جیسا انٹیلیجنس شخص جو ہے، ان کی یہ انٹیلیجنس کی انسلٹ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ ان کو اس طرح کے مشورے جو ہے وہ دیں. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ یہ اس کا پھر ری ایکشن تھا کہ انڈیا جو ہے وہ لاہور کی طرف آنا شروع ہو گیا، سیالکوٹ کی طرف آنا شروع ہو گیا. اب یہ ان کے اپنے اپنے ملیٹری کے دونوں طرف دعوے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہم تو لاہور فتح کرنے والے تھے، سیالکوٹ کر لیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے کر کے ہم بڑے خوش ہیں کہ وی ون دی وار. یہ کہتے ہیں ہم نے راجستھان جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنے مربع میل لے لیا تھا. جی تو یہ بات آپ کو آگے لے کے جاتی ہے کہ یہ جنگ کس نے جیتی. یہ دعوے تو اب تک جاری ہیں. ٹگ آف وار یہ جو چل رہی تھی، اس میں ایکچولی آئی ڈونٹ نو اگر اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر کوئی کلیم کرتا ہے وی ون اینڈ دی ادر پارٹی تھنکس دیٹ وی ون. ایکچوئل آپ کی نظر میں ہوا کیا اور کون جیتا کون ہارا؟ اصل میں بھی یہ دو لوگوں پہ اس کو چھوڑتا ہوں، ایک ہسٹری پہ اور دوسرا خود ان لوگوں پہ. ٹھیک. لیکن میں آپ کو 2-3 بندوں کے حوالے ضرور دوں گا. جی. جس میں ایک ایئر مارشل نور خان تھے جو خود اس وار کے ہیرو تھے. اچھا. انہوں نے خود اپنی کتاب میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ایوب خان نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا اور ہم یہ جنگ جیتے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یہ بہت برے طریقے سے پورا ایشو جو ہے اس کو مس ہینڈل کیا. آپ ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تحریریں دیکھ لیں. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ انڈیا کے خلاف ساری جنگیں ہم نے سٹارٹ کی اور ہم ہارے ہیں، کوئی جنگ ہم جیتے نہیں. میں ملٹری ورشن کی بات کر رہا ہوں. یہ میجر جنرل آصف کریم کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایوب خان کی ڈائریز دیکھ لیں اور گوہر ایوب کی تحریریں بھی دیکھ لیں. ہم باہر سے کسی کو لیتے ہی نہیں، جو ان کا کلوز سرکل ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل. اب جیتا کون اور ہارا کون؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارا مقصد تو ہم اس لیے جیت گئے کہ ہم نے انڈیا کو لاہور نہیں آنے دیا، ناشتہ نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انڈینز کہ ہم اس لیے جیت گئے کہ ہم نے ان کو کشمیر نہیں لینے دیا. ان کا مقصد تھا کشمیر لینا تو ہم نے ان کو روک دیا. یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد تھا لاہور آنا تو ہم نے ان کو نہیں آنے دیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا جو ہے نا وہ لطیفہ ٹائپ چیز بن جاتی ہے کہ اس پہ آدمی کیا بات کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا فیلئر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مس ایڈونچر تھا، مس کیلکولیشنز تھی، غلط رپورٹیں تھی، یا ملیٹری کے اپنے جو ہیں وہ جمع تفریق تھی جو غلط نکلی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہارے ہیں، چونکہ ان کا مقصد کشمیر اگر ٹیک اوور کرنا تھا وار کا، جو ان کا ناؤن مقصد جو یہ بیان کرتے ہیں، ہیڈن کی تو بات میں دوسری کر رہا ہوں جی، تو ظاہر ہے یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اوپر سے آپ یہ دیکھیں گے یہ کتنا کولڈ بلیڈڈ قسم کا ایٹیچیوڈ ہے. بالکل ہے کہ آپ اپنے عوام کے پیسے، ان کے وسائل، غربت، بے روزگاری، بے بسی، جو کچھ پاکستان میں ہے، ظلم ہے، استحصال ہے، اس ساری چیزوں کے لیے جو آپ کے وسائل ہیں وہ آپ سارے لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کے تو آپ فوجیں جا کے جو ہیں وہ داخل کرتے ہیں دوسرے ملک میں، بارود پہ اور توپوں پہ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جی کامیاب ہوئے. آپ کس چیز میں کامیاب ہوئے؟ آپ نے لوگوں کے وسائل ضائع کیے، آپ نے جانیں جو ہیں وہ خواہ مخواہ ضائع کرائی، آپ نے امن کے خلاف اتنا یہ گھٹیا قسم کی جو اٹیمپٹ کی اس کو سابوٹاج کرنے کے لیے، تو آپ اس کو کامیابی کس نقطہ نظر سے کہتے ہیں؟ ہسٹری تو یہ دیکھتی ہے کہ کسی نیشن کا، کسی لیڈر کا، کسی پارٹی کا، کسی ملٹری کا، ہسٹری کا جو پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اوور آل ہیومینٹی کو، لوگوں کو، ہیومن رائٹس کو، ڈیموکریسی کو، عوام کو کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل. آپ کا خیر وہ ایکٹ جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور ایگریشن ہے اور یوز لیس ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پیچھے لے جاتے ہیں. 65 کی جنگ نے انڈین سب کانٹیننٹ کو برے طریقے سے ڈسٹرب کیا، اور اس کے بطن سے آگے کہیں جنگ، چھوٹی موٹی جنگ انہیں جنم لیا. اس کی وجہ سے کشمیری جو ہیں وہ ایک طرح کے ٹریٹر کے طور پہ وہ ہے جی کہ یہ کیا ایگریشن تھا، کون لوگ آگے تھے. کشمیریوں کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ مزید جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی. اور آنے والی جنریشنز کا کس طرح سے مائنڈ سیٹ بالکل بدل گیا کہ ابھی تک مطلب آپ پولیٹیکل سین میں بھی ابھی تک وہ کمفرٹ نہیں ہے نیگوشیشنز کا، ابھی تک وہ کمفرٹ لیول نہیں ہے ٹو ٹاک پیس. اور ڈسپائٹ آف آل دی ایفرٹس جو آئی ایم ہیپی کہ اب ایٹ لیسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اور ہم ٹریڈ کھل گئی یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایٹ لیسٹ ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی the reason is the issue is still there. کشمیر ابھی تک میرا خیال ہے ویسے ہی اسی سچویشن میں ہے، وہاں کے لوگ ابھی تک اسی ٹراما میں ہیں، آئیڈینٹی کرائسس ابھی تک چل رہا ہے. انڈیا کہتا ہے جی ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، پاکستان کہتا ہے کہ جی کشمیر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، مسلم میجورٹی ہے. تو مطلب یہ سب اتنا ٹوسٹڈ ہو گیا اور ابھی تک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کشمیر کبھی بھی ان کا مسئلہ نہیں تھا اس کی لبریشن یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یا اس کی ری یونیفیکیشن کے، تو اپنے مسئلے تھے جس کی وجہ سے وہ کشمیر کا نام استعمال کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. جی اب اگر آپ آگے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی وارز ہوئی ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ کشمیر کا نام تو استعمال کیا گیا. یہ تو کارگل میں بھی انہوں نے نہیں مانا تھا جی کہ یہ ہمارے ملیٹری ہے. سامنے کل کی بات ہے، ہم سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے جو ایونٹس ہیں ان کو وٹنس کیا. جی انہوں نے لاشیں اپنے فوجیوں کی لینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے نہیں ہیں. جی تو ان کو جی زبردستی کشمیری بنا کے پیش کرنا جی کہ کشمیری تھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ٹریجک قسم کے سین ہیں ہماری ہسٹری کے، جس میں کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ، جس میں انڈیا ہے، پاکستان کے سارے لوگ ہیں، بنگلہ دیش ہے. ہم جب آگے جائیں گے جو اگلی وارز ہیں، 71 کی وار ہے، کارگل کی وار ہے، آپ اس میں جاتے جائیں تو آپ کو حیرت ہوتی جائے گی کہ کس طرح کے جو ہے وہ بلیاں ہمارے تھیلے میں بند ہیں. اور اس کے اوپر بھی ہم ضرور ڈیفینیٹلی بات کریں گے. ایٹ لیسٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اور ہم ہسٹری کو ری ڈیفائن تو نہیں کرے لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کی نالج میں ضرور لے کر آ رہے ہیں. اینڈ ون تھنگ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اتنی ریسرچ کرتے ہیں اپنے ٹاپکس پہ، اور آپ پرسنل اوپینینس تو نہیں لیکن آپ ملٹری کی ہی آفیشلس کی اور بہت سالڈ ریفرنسز کی بات کرتے ہیں، اور اس کے تھرو ہم یہ سب ڈسکس کر رہے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل بی رائٹ بیک، اسٹے ود اس. تھینک یو. Hi, I'm David Grossman, also known as the Mortgage Mensch, and I've been looking for years for the right product to offer our American friends. I'm here in Graham Tobe's office in Toronto at Ontario Wealth Management. Graham, why are you loaning money to Americans? The opportunities
are superior to Canada, particularly with respect to borrowers, properties, and yields. What's a typical loan look like? Between $1 and $5 million. The word is you can move very fast on a loan. Is that true? We've closed a deal in 5 business days. What sorts of properties do you loan on? Retail centers, multi-unit apartment houses, and mixed-use properties. So you've got the money, you've got a fund with about $80 million in it and growing. Yes, I do. That's terrific. What kind of down payment is needed to qualify? On acquisition, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बैरिस्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी आपने वाकई बहुत अच्छी पूरी रिसर्च अपनी बताई, डिस्कशन हमने की। अब हम इस चीज़ को कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इंडिया पाकिस्तान तो पीस प्रोसेस की बात चल रही है, सब रोज़ी और अच्छा सब दिख रहा है, लेकिन somehow the other कश्मीर is still left out. वो अभी तक एक little lost kid without a mom वाली situation है कि उसके ऊपर अभी भी बात नहीं हो रही। अभी तक वो उसी तरह stagnant है, उसी तरह उस टॉपिक के ऊपर या उधर क्या चल रहा है और ये चीज़ कैसे रिजॉल्व की जाए, इसके ऊपर कोई अभी तक बात नहीं हो रही, ना कोई कर रहा है। तो ये आप किस तरह समझते हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए या क्या ऐसे एक्ट्स होने चाहिए जस्ट टू ब्रिंग दैट थिंग फॉरवर्ड, और जो हमारी अटेंशन फोकस शायद इधर से कश्मीर से हट के इंडिया पाकिस्तान हो गया, वो कैसे वापस लाया जाए? देखें जी, ये आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग सवाल किया है। इसकी बहुत बड़ी बैकग्राउंड है जी। ये जो आपने कहा ना जी कि इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस एक तरफ चल रहा है बिल्कुल, और दूसरी तरफ कश्मीर है जी, यही असल प्रॉब्लम है कि हमने गुज़श्ता 60 सालों में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्वेश्चन ऑफ पीस है उसको हमने कंडीशनल कर दिया कश्मीर के साथ जी, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हिस्टोरिकल जो है वो ब्लंडर हम इसको कह सकते हैं कि हमने बर्र सगीर के बिलियंस ऑफ पीपल को उनके जो राइट्स हैं, उनके जो जिस सिचुएशन में उनको होना चाहिए था इकानॉमी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, सोशली कल्चरली जो उनकी अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी जी, वो सारी हमने ऑस्टेज कर ली जी कश्मीर इशू पे। बिल्कुल, और हमने ये कहा जी पीस प्रोसेस पे बात ही नहीं हो सकती, पहले कश्मीर पे बात करें जी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फेल्ड किस्म की जो अटेम्प्ट थी। एक्सटर्नल पॉलिसी है कि जी आप एक मसले को लेके बैठ गए और आपने बाकी सारे मसाइल को जो है वो एक तरफ रख दिया। बर्र सगीर के अंदर जो बिलियंस ऑफ लोग हैं उनमें कश्मीरियों की कितनी परसेंटेज है जी, कश्मीर जो है वो बर्र सगीर नहीं है, कश्मीर बर्र सगीर साउथ एशिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अब हमें ये देखना चाहिए कि पीस प्रोसेस को किसी भी तरीके से जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए किसी एक मसले की वजह से। बतौर कश्मीरी ज़ाहिर है मैं पर्सनली डिस्टर्ब हूँ, मेरी आइडेंटिटी डिस्टर्ब है जी। मेरी जो है फ्यूचर डिस्टर्ब है, मेरी फ्यूचर जनरेशन्स का फ्यूचर डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्प्यूट्स और इन चीज़ों के। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप बर्र सगीर के बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनके राइट्स जो हैं, उनका फ्यूचर जो है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी इकानॉमी है, उसको आप मेरी वजह से ऑन होल्ड रख दें। मैं समझता हूँ कि ये मिलिट्री की डिक्टेटेड किस्म की पॉलिसी थी जिसको हम बर्र सगीर के लोगों को तोड़ना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि आप पीस प्रोसेस को एक तरफ चलाएं, इसको इनकरेज करें। और यही हमारा फ्यूचर है और हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का फ्यूचर जो है वो एक है। आप जितने मर्जी उसमें मुल्क बना लें, कौमें बना लें, वो अपनी अपनी हैं, सब की हैं। जिस तरह यूरोप में हैं कितने मुल्क हैं, हर मुल्क की अपनी जो है इंडिपेंडेंस है, उनके अपने जो है वो इकानॉमी है, अपनी शनाख्त है, अपने पासपोर्ट हैं, हर चीज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन यूनियन है, उसका फ्यूचर एक है, वो उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते। यही बात जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है
ان لوگوں کا فیوچر ایک ہے، اگر وہ فیوچر کو کسی قابل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی دوسری کاموں کے ساتھ ترقی کرنی چاہیے، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بندوق اٹھا کے تو لڑتے رہنے کا نام اگر وہ فیوچر سمجھتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ایک الگ بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیس پروسیس کی انکنڈیشنل سپورٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کی جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ عام عوام بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ہیومن رائٹس گروپ ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیر جو ہے ان کے لیے ان کو کوئی جذباتی مسئلہ اس کو نہیں بنانا چاہیے کہ جی ہم لیں گے یا آپ لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، جو پاور سٹرگل ایک چلتی آ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کی ری یونیفیکیشن کریں اور ان کو آپس میں مکس ہونے دیں، ان کے اپنے جو ہسٹوریکل، اکنامک، جو معاشی جو اپنی ٹائز ہیں اس کو ری اسٹیبلش ہونے دیں، تو اس کے بعد خود بخود یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور یہ پیس پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے جس میں کشمیری لیڈرشپ جو جینون لیڈرشپ ہے، وہ نہیں جنہوں نے 65 والی جنگ کرائی تھی، جی، جن کا عوام کے اندر کام ہے، گراس روٹ جن کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے، ان کو اس سارے پروسیس کا حصہ بننا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ کے فیوچر کا سوال ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، میں اس کو چھوٹا مسئلہ ہی کہوں گا، چھوٹا اس لیے کہوں گا کہ میرے نزدیک کسی کام کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے، کسی کام کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سول لبرٹیز ہیں، ان پہ تو کوئی بحث ہی نہیں کر سکتا آج کے دور میں، اس کا کویسچن ہی نہیں کہ ہم ہاں یا نہ کریں۔ بالکل، تو وہ تو کشمیریوں کے بھی ہیں، وہ بنگالیوں کے بھی ہیں، وہ سب کے ہیں، سب کے تسلیم کیے جانے چاہیے۔ باقی جو آپ کی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ اس کی شکل کیا ہو، اس کو کس طریقے سے لیگلی ریکگنائز کیسے کیا جائے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جب اصولی طور پہ ان چیزوں پہ اتفاق کرتے ہیں، اور اب یہ ڈیموکریسی کا دور ہے، پاکستان میں بھی جو بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے چل رہی ہے، انڈیا میں بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریتوں کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے تھرو، پیس پروسیس کے تھرو اور میوچل جو ہے وہ نیگوسیشن کے تھرو جو ہیں ریزالو کی جا سکتی ہیں۔ بالکل، اور چیزوں کو اتنا بڑا نہ بنایا جائے جو جتنی ہم پروبیبلی نیگوشیشنز کے تھرو ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے ایکشنز کا وار ڈکلیئر کرنے سے پہلے اس کے کانسیکوینسز میرا خیال ہے ضرور کنسیڈر کرنے چاہیے کہ کتنے لوگوں کی جانیں انوالوڈ ہیں، ان کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں، ان کی مینٹیلٹی، ان کی جنریشنز ہیں، ملکوں کی ہسٹریاں ہیں جو کہ ابھی تک ہم فائٹ کر رہے ہیں انڈیا پاکستان اس چیز کے اوپر، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بالکل اس کی طرف کام کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، یہی ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہمیشہ ہوتی ہے ٹو اینڈ دس ہول شو آن اے پازیٹیو نوٹ۔ اور بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ایکسٹینسو ریسرچ۔ آپ ہمیشہ ہمیں بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنی ریسرچ کے تھرو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے ہمارا ای میل ایڈریس opinion3@gmail.com پہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور بیرسٹر حمید بچھانی کو اجازت دیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔